خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہیں۔ حمل کے دوران جسمانی تبدیلیاں، چینج اینڈ ایڈاپٹیشن ان پریگنینسی۔ حمل یا پریگنینسی کے دوران ماں کے بدن میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کا تعلق مخصوص ہارمون کے اثرات سے ہوتا ہے، اور بعض جسمانی نظاموں میں انہی ہارمون کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ماں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ فیٹس کی پرورش کر سکے، لیبر کے لیے اب اس کا جسم تیار ہو سکے، چھاتیاں بنے اور چکنائی فیٹس کے ذخیرے اکٹھے ہوں تاکہ پیدائش کے بعد دودھ کی پیداوار کے لیے کیلوریز مہیا ہو سکیں۔ حمل کے دوران ماں کے جسم میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں کو سمجھ کر مڈ وائف اس کی مناسب دیکھ بھال کر سکتی ہے، اور اگر کوئی اب نارمل چیز ہو تو اسے پہچان سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کریں گے۔ حمل کے دوران جسم کے مختلف نظاموں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینا اور ان تبدیلیوں کا ہارمون کی سطح میں تبدیلیوں سے تعلق واضح کرنا۔ نمبر 2، ان فزیولوجیکل تبدیلیوں کا ذکر کرنا جو بیماریوں کی علامت ہوتی ہیں یا بیماری جیسی معلوم ہوتی ہے، نیز ان تبدیلیوں کا بیان کرنا جو ماں کی بے آرامی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 3، حمل کی ڈائگنوسس، تشخیص پر گفتگو، حمل کی ممکنہ کیفیتوں، زیادہ امکانی حالتوں اور مثبت علامت میں فرق بیان کرنا۔ ہارمون کی تبدیلیوں سے عورت کے نفسیاتی حالت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جو کہ ہم آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تولیدی نظام میں فزیولوجیکل تبدیلیاں، یعنی کہ جو نظام ہے، جو پیدائش کا نظام ہے، جس میں جو اعضاء استعمال ہو رہے ہیں انسانی جسم کے اندر، جو اعضاء اس نظام کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ یوٹرس کی ساخت، یعنی کہ اس کی فارمیشن کس طرح ہے، یوٹرس کس طرح بنی ہوئی ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد یوٹرس ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں فیٹس کو غذا اور حفاظت فراہم ہو اور وہ محفوظ ماحول میں پروان چڑھ سکے۔ ڈیسیڈوا، حمل کے دوران یوٹرس کی جھلی نما استر اینڈومیٹریم کو ڈیسیڈوا کہتے ہیں، یعنی جو اندرونی لیئر ہوتی ہے یوٹرس کی، اس کو پریگنینسی کے دوران اس لیئر کو، اینڈومیٹریم کو ڈیسیڈوا کہا جاتا ہے۔ ڈیسیڈوا باراور بیضے کے یوٹرس میں داخل ہونے کے بعد یوٹرس کی اندرونی لیس دار جھلی کی سطح میں تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے اور زچگی کے بعد خارج ہو جاتی ہے۔ پروجسٹرون اور ایسٹروجن جو ابتدائی طور پر بڑھے ہوئے کارپس لیوٹم میں پیدا ہوتے ہیں، ڈیسیڈوا کو اور زیادہ موٹا، زرخیز اور فنڈس کے پاس زیادہ واسکولر، جہاں خون کا بہاؤ زیادہ ہو، بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں عموماً امپلانٹیشن ہوتا ہے۔ ڈیسیڈوا یوٹرس کے نچلے حصے میں پتلی اور کم واسکولر ہوتی ہے جب تک فیٹس کو غذا فراہم کرنے والے نیٹروبلاسٹ خلیے ٹروفوبلاسٹک سیلز پلیسنٹا بنانا شروع نہیں کرتے۔ ڈیسیڈوا فیٹس کے لیے گلائکوجن سے ذخیرہ زرخیز ماحول فراہم کرتی ہے۔ ایک بار جب پلیسنٹا بن جاتا ہے تو وہ اپنے ہارمونز خود پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کارپس لیوٹم کو
कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के जरिए बरकरार रखने का सिलसिला खत्म हो जाता है। हमल के 13वीं से 17वीं हफ्ते के बाद कॉर्पस ल्यूटम घुल घुल कर कम हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि डेसिडुआ खिलिए जच्चगी के बाद दूध की अफजाइश करने वाले हार्मोन प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन खारिज करते हैं। अगरचे अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इनका काम क्या होता है, ताहम ख्याल है कि रिलैक्सिन यूट्रस के फैलने की सलाहियत में किरदार अदा करता है। ये मालूमात हमने आपको दी यूट्रस के बारे में और डेसिडुआ के बारे में। मज़ीद मालूमात और मज़ीद मज़ामीन के हिस्से आपकी समाअत के लिए पेश किए जाएंगे।